ناظرین، غزہ جل رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، مائیں بین کر رہی ہیں اور دنیا خاموش کھڑی ہے۔ ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر حماس اگلے 60 دن میں 10 یرغمالیوں اور 18 شہداء کی لاشیں اقوام متحدہ کے حوالے کر دے تو وہ مستقل امن کی ذاتی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ 2 ماہ کی جنگ بندی ہو، اس دوران بات چیت چلے، لیکن سوال یہ ہے کیا اسرائیل واقعی امن چاہتا ہے؟ حماس کی 3 شرطیں سامنے آ چکی ہیں: مستقل جنگ بندی کی ضمانت، انسانی امداد کی آزادانہ تقسیم، مارچ میں طے شدہ فوجی پوزیشنز پر واپسی۔ مگر اسرائیل نے صاف انکار کر دیا۔ مزاحمتی قوتوں کا کہنا ہے یا تو آزادی یا پھر قربانی۔ ان کے لیے جنگ رکنے کا ایک ہی راستہ ہے: مکمل اسرائیلی انخلا۔ ناظرین، زمین پر تصویر کچھ اور ہے۔ پچھلے 4 ہفتوں میں اسرائیلی بمباری نے 613 فلسطینی شہید کر دیے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیل نے اسپتالوں، اسکولوں، یہاں تک کہ پناہ گزین کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ خود کہہ رہا ہے کہ اب غزہ میں کوئی اسپتال، کوئی کلینک پوری طرح کام نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر فیروز سدھو نے سلامتی کونسل کو بتایا، یہ جنگ نہیں، انسانیت کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ ادھر انسانی حقوق کی رپورٹیں اور ثبوت چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نسل کشی میں ملوث ہے۔ 228 صحافی شہید، 70 طبی اہلکاروں کو مار دیا گیا۔ مشہور انڈونیشین اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مروان سلطان بھی شہید۔ اسرائیلی جنرل خود کہتا ہے کہ اگر عوام کو زبردستی بے دخل کیا تو ہماری فوج کے لیے خطرہ بڑھے گا۔ مگر نتن یاہو صرف انا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کہتا ہے فوج اور ریاست اسرائیل ہی حکمران ہوں گے۔ حماس کو برداشت نہیں کروں گا۔ ناظرین، غزہ اب سیاسی نقشے کا مسئلہ نہیں، انسانیت کی آخری آزمائش ہے۔ کیا کوئی دن ایسا آئے گا جب بارود کی آواز کی جگہ ماں کی لوری سنائی دے، یا دنیا خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ غزہ کی چیخ سننے کے لیے شاید عالمی ضمیر کو اب جاگنا ہوگا، ورنہ تاریخ کا ہر صفحہ معصوموں کے خون سے تر ہوتا جائے گا۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز برسوں سے حجاج اکرام کی خدمت میں مصروف۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔